مائک دے رہے حضرت نو اس نعرے دے نال کہ میں پنڈی تک تواڈے واسطے دعا کرتا جاواں جنہیں جوان ہیں جنہاں دی کالیاں داڑیاں نے کالے وال نے دونوں ہاتھ اٹھا کے شیر بن کے اندروں آواز آئے اور میں محبت دا عقیدت دا جواب ملے کہ میں مائک حضرت کو پیش کرا نعرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، اگر ہم کسی گلیوں میں ہوتے، گھروں میں ہوتے تو یہ سرور ہمیں میسر نہ آتا، یہ دل کا چین اور زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہمیں نہ ملتا۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس بزم میں آ گئے اور آ کر ہم نے اللہ و رسول کا ذکر خود بھی کیا اور ثناخانوں سے سنا بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کا آنا بھی سبحان اللہ، آپ کا بیٹھنا بھی سبحان اللہ۔ ذرا ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، اور نعت کے دوران ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے اسٹیج پہ، میں ان کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں، خوش آمدید کہتا ہوں جناب چودھری دانیال صاحب کا، کہ جو بزم رضائے مصطفیٰ کے چیئر پرسن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر مزید برکت رحمت عطا فرمائے۔ تمام علماء کرام کا مشکور ہوں، اور بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت، خطیب ملت جناب حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز کلیانی صاحب زیدہ شرف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا بھی اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور جن بھائیوں نے جس عقیدت اور محبت سے اس محفل کو سجایا ہے، یقیناً یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے اس محفل کو قبول فرما لیا۔ اس کی روحانیت بتا رہی ہے اور آپ کی محبت کے جذبات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، وگرنہ ہر زبان سے اللہ نے اپنا ذکر بھی کروایا ہے، اپنے محبوب کا ذکر بھی کروایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، جہاں پر تو لوگ جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، ایک مرتبہ اسی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور اتنا کرم ہوا، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے۔ ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، یہ کس کی زبان پہ ناد تھی ابھی ابھی، یہ کس کی زبان پہ ناد تھی ابھی ابھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز کلیانی صاحب زیدہ شرف ہو۔ آپ کی نورانی بیان سے ہم اپنے دلوں کو مستفید کریں گے۔ ان کا بیان شروع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیان، منصب نبیان، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ الحمدللہ وحدہ۔ میں خطبہ شریف شروع کر رہا ہوں، اور میرے دونوں جانب علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور خطبہ شریف کے پہلے دو جملے بس یہی اس دور کی اہم ترین بنیادی ضرورت ہے
وہ 2 جملے میں پڑھنے لگا ہوں، اور آپ حضرات بے شک بعد میں جس طرح مرضی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید جو بھی آپ اپنی طبیعت کے مطابق کہنا چاہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، جو آپ کی طبیعت میں آئے، لیکن ان دونوں ہستیوں کی موجودگی میں اس دور کی اہم ترین بنیادی مذہبی عقائد کی ضروریات میں سے بس خطبہ پاک کے یہ 2 جملے ہیں۔ قبلہ آپ اور آپ سمجھیں گے تو آپ پہل کیجئے گا، باقی عوام میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحان اللہ۔ بس میں نے ادھر پیغام پہنچا دیا، آپ حضرات کو عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے جو خطبہ شریف پڑھا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ تعریف اس اللہ رب العزت کی حاضر ہوئے سارے۔ میں پٹھواری گل نہ کر سکتے، لمبی چوڑی تقریر نہ بان لگا، بس امی پتہ ہے ٹائم بہت زیادہ ہوئی ہے پر ایڈا بھی بہت نہیں ہویا۔ مطلب اساں بہت ذکر کیتا، فرشتے پتہ ہے ایک باری پھر آخو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جملہ سن کے لطف نہ آئے تو ہوں ہی اٹھ کے چلے جائے۔ فرشتے دیگری آئے سے مدینہ شریف اجے بھی درود پڑھنے پہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں تو سمجھیا کہ نہیں سمجھ، میں پھر بان لگایا آج دیگری نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، تھوڑی آواز اچھا ہے نا۔ آج دیگری نے نمازیں ویلے فرشتے آئے مدینہ شریف، حضور نے روزے تے کیڑے ٹائم تا آئے، بولی بولی کیڑے ٹائم تا آئے، دیگری ویلے آئے، حضور پاک نے روزہ پاک نے سامنے آئے تو اٹھان کے ہونا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیگری آئے، نماشاں بچے گئیاں، نہ سمجھ آئے نہ بولے، نماشاں بچے گزر گئیاں پڑھنے رہے، کفتہ گزر گئیاں پڑھنے رہے، یہ ویلا ہو گیا پڑھنے پہ، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں، یہ ویلا ہو گیا پڑھنے پہ، تے بچے سرگ ہو جاسی پڑھنے رہ سن۔ نبی پاک علیہ السلام تے مسلسل درود و سلام پڑھنے رہ سن، تے سرگی تک پڑھنے رہ سن۔ سرگی جدو او پڑھنے پہ ہو سن نا، تے جتنے او پہلے آئے سے نا دیگری ویلے سرگی اتنے اور آ رہے سن، سرگی ویلے اتنے اور آ رہے سن۔ محترم کلیم اتاری صاحب 70,000 دیگری آئے سے 70,000 سرگی آ سن، 70,000 دیگری آئے سے 70,000 سرگی آئے نے، جنہیں سرگی ایسا نا او پھر دیگری تک پڑھنے، ذرا چہرہ کر کاکو سبحان اللہ، او دیگری تک پھر پڑھنے رہ سن۔ میرا جملہ سامنے ہے، دیگری پھر 70,000 اور رہ سن، پھر او پڑھنا شروع ہو جا سن، سرگی تک او پڑھ سن، سرگی پھر 70 آئے آئے بولو بول، پھر 70,000 رہ سن، پھر دیگری تک او پڑھنے رہ سن، جنہیں پہلی باری آئے سے نا نہیں اس طرح نہیں سمجھ گیا، جڑے سب تو پہلی باری آئے سے نا انہاں کی قیامت آ جاسی، دوبارہ واری نہیں آن لگی۔ ماں نبی نے غلامہ جس میرا تو کی اللہ توفیق دے گا، حضور نے روزے تا حاضر ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں میرا جملہ آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ خوش نصیب ہے حضور کے امتی، ذرا بولیے نا سبحان اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے اسی وقت بس تیاریاں ہو جاتی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ عمرے پہ جا رہے ہیں جی، عمرے پہ۔ فرشتے ایک بار آئے، دوبارہ نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، اور حضور کے امتی بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، لگاتار جاتے ہیں، لگاتار آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضور جی ابھی کہ میرے قبلہ میرے دائیں طرف تشریف فرمائے، کچھ اچھا ہے 2-4 ہفتے قبل آپ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر کے تشریف لائے ہیں۔ ذرا حضور میں عرض نہ کر لوں کہ سرکار نے فرمایا، لیکن میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے میرے محترم بھائی کلیم اتاری صاحب شاید چونکہ راولپنڈی سے آئے، ہو سکتا ہے جلدی جانا ہو، بھائی کلیم اتاری صاحب بس ایک جملہ لے جائیں، پھر آپ کی طبیعت اور وقت ہو تو رکیے گا، آپ کی مرضی پہ ہے، جانا ہو تو تشریف لے جائے گا، لیکن ایک جملہ لیتے جائیے گا کہ آپ نے آخر میں حیدر حیدر پڑھا تھا، کیا پڑھا؟ ذرا سنیے تو سنیے، لطف نہ آیا نا، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں، بس میں ٹائم دسی چھوڑیا، میں کڑی تکا نہ تکا، بس میں ٹائم نے اندر ہی رہا انشاءاللہ۔ سنو کیا پڑھا انہوں نے؟
हैदर नहीं, इस हैदर तरह नहीं पता लगे ना क्या पढ़ा हैदर। मौला अली ना जिक्र की तरह तवज्जो रखे, माशाअल्लाह। हैदर 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 हैदर। अब जरा सुनिए जंगे वो दरवाजा जो काफिरों ने बंद कर लिया और मुसलमान फौजें बाहर काफिरों का वो किले का दरवाजा खुलने के इंतजार में हैं कि ये किले का दरवाजा, गौर न सुने, किले का दरवाजा खुले ताकि अंदर जाकर इनके साथ मुकाबला किया जाए और इनको शिकस्त फाश दी जाए। मगर किले का दरवाजा अंदर से बंद है, दरवाजा कोई खोल नहीं रहा, दरवाजा खुल भी नहीं रहा। पता नहीं जुमला समझ आया कि नहीं? कोई खोल भी नहीं रहा और दरवाजा खुल भी नहीं रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कल ये किला फतह हो जाएगा। आए हाय, पता नहीं समझे नहीं हो, मैं फिर बाण लगा, कल ये किला फतह हो जाएगा। तूने जो बात कही वो बात हो के रही। हुजूर फरमाई छोड़ा कल ये किला फतह हो जाएगा और मैं ये झंडा उसे दूंगा जो इस किले को फतह करेगा और ये वो होगा जिसे अल्लाह भी पसंद करता है, अल्लाह का रसूल भी पसंद करता है। झंडा उसे दूंगा जिसे अल्लाह भी पसंद करता है, अल्लाह का रसूल भी पसंद करता है। ये झंडा मैं उसे दूंगा जो अल्लाह को भी पसंद करता है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद करता है। तवज्जो कायम रखे। अब दूसरा दिन चढ़ता है, रात सारी सहाबाए किराम, भाई कलीमा तारी साहब, रात सारी सहाबाए किराम इस सोच में रहे पता नहीं ये झंडा मिलेगा किसे। कौन वो है जिसे अल्लाह भी पसंद करता है, अल्लाह का रसूल भी पसंद करता है और वो भी अल्लाह को पसंद करता है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद करता है, उसे कल झंडा अता किया जाएगा। दूसरा दिन चढ़ा ना, सहाबाए किराम अब उम्मीद में है पता नहीं झंडा किसे मिले। सहाबाए किराम का जम्मे गफीर है, मुजाहिदीन इस्लाम का इज्तिमा है। सरकार ने फरमाया अली कहाँ है? अली कहाँ है? ना अली कहाँ है? साहबा किराम ने बतलाया हुजूर अली हैं तो यही, लेकिन क्या झंडा उन्हें अता फरमाएंगे? झंडा उन्हें अता फरमाया, बिल्कुल उन्हें अता करूंगा। तो अर्ज की आका उन्हें तो आंखों में तकलीफ है और उनको आंखें खोलने में दुश्वारी है, तो झंडा लेकर वो वहां कैसे जाएंगे और वहां वो मुकाबला कैसे करेंगे? फरमाया आंखों में तकलीफ है तो मैं जो मौजूद हूं, तुम अली को बुला के लो। हजरत अली तशरीफ लाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन लगाया। जी मैं अल शिफा किसी आंखों के अस्पताल की बात नहीं कर रहा, मैं महबूब करीम के कमाल की बात कर रहा हूँ। सरकार ने ना किसी आंखों के अस्पताल की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार के लुआबे दहन के कमाल की बात कर रहा हूँ। आपने उनकी आंखों चश्मा ने मुबारक पर अपना लुआबे दहन लगाया, आंखें उसी वक्त ठीक हो गई। कोई देर ही नहीं लगी, आंखें ठीक हो गई। आपने झंडा अता फरमाया, जरा होना को ना सुभान अल्लाह। हजरत अली पाक जा रहे हैं, मुजाहिदीन की फौज आपके साथ है, आप क़यादत फरमा रहे हैं, किले के सामने पहुंचते हैं। तवज्जो रखिएगा, अंदर काफिरों का सबसे बड़ा पहलवान है और वो उन काफिरों की क़यादत कर रहा है। हजरत अली जाते हैं, आपके एक हाथ में, तवज्जो रखियो, हर इंसान के दो हाथ होते हैं ना, वैसे अमूमन ये किसी की कोई इत्तेफाकी ऐसी बात हो कि तीसरे हाथ का कोई हिस्सा या कोई पूरी दुनिया में कोई होगा, सबके दो ही हाथ होते हैं। हजरत अली के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ दो हैं, झंडा भी है, ढाल भी है, तलवार भी है, घोड़े की मुहार भी है। जरा उचेरा करके बोलो, हाथ कितने हैं? दो। नाराए आवाज पूरी ला रहे हैं, आवाज पूरी आनी चाहिए। अल्लाह पाक सलामत रखे। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाह। हाथ कितने हैं? दो। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ी आवाज आए सबकी। कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। किबला हुजूर आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, दो हाथ हैं, ढाल भी पकड़ी है। नहीं ऐसे नहीं, आवाज आए ना, वो जिससे दुश्मन का वार रोकना है, तलवार भी पकड़ी है जिससे दुश्मन पे वार करना है। अब दो हाथ हैं, ढाल और तलवार, बस
لیکن پھر سواری پہ سوار ہیں، اس کی مہار ہے، اور چوتھا ہاتھ میں جھنڈا بھی ہے۔ ویسے حضور علیہ السلام نے 4 چیزیں بیک وقت جو اٹھائے گا وہ جنگ کیا کرے گا، لیکن پتہ ہے بات چیزوں کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے۔ پتہ نہیں سمجھا؟ بات حکم کی ہے کہ سرکار نے فرما دیا ہے کہ جھنڈا اسے دوں گا، جھنڈا اسے دوں گا۔ وہ جھنڈا لے کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آگے تھا قلعے کے اندر مرحب، ذرا چہرہ جا کے سبحان اللہ۔ ویسے قبلہ ایک جملہ لگا، ویسے میں مذاق میں کبھی سٹیج پر میں مذاق کی بات نہیں کرتا، لیکن اسے نام تو مرحب ہے تو میں تو اس کو مرحبی کہتا ہوں، پتہ نہیں باقی کو سمجھے نہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ مرحب قلعے کے اندر ہے۔ اب حضرت علی پاک قلعے کے دروازے کے سامنے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں ہو سمجھے؟ دروازہ کھولو، لطف نہ آئے اٹھ کے چلے جائیے گا۔ دروازہ کھولو، انہوں نے کہا نہیں کھولتے۔ کون ہو تم؟ فرمایا حیدر۔ نہیں ایسے نہیں نا، کون ہوں؟ حیدر۔ آپ نے فرمایا دروازہ کو، اس نے کہا نہیں کھولتا۔ فرمایا کھول دو نہیں تو کھول لوں گا۔ دروازہ کھول دو نہیں تو کھول لوں گا۔ انہوں نے کہا اندر سے ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہے، کنڈیاں تالے چڑھا کے رکھی ہیں، یہ کھل سکتا نہیں۔ فرمایا ادھر حیدر ہے، توجہ توجہ، ادھر علی حیدر کرار ہے، دروازہ کھل جائے گا۔ مرحب نے کہا جو مرضی ہوتا رہے، ادھر بھی مرحب ہے۔ فرمایا وہ مرحب ہے، یہ حیدر ہے، توجہ رکھیے گا، ادھر حیدر ہے۔ ذرا چہرہ جا کر کہا سبحان اللہ۔ اب وہ دروازہ نہیں کھول رہا، پتہ ہے مرحب نے بس یہ جملہ کلیم بھائی آپ تک پیش کرنا تھا کہ مرحب نے نا ایک خواب دیکھا تھا۔ بس اتنی سی بات کہنی ہے اور اس کے بعد میں واپس اپنے مضمون کی طرف آ جاتا ہوں۔ مرحب نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک شیر اسے نا چیر پھاڑ رہا ہے، یہ اس نے خواب دیکھا۔ خواب آیا گیا، پرانی بات ہو گئی، گئی بات بھول بھال گئی، توجہ قائم رہے۔ اب مرحب قلعے کے اندر، علی حیدر کرار قلعے کے باہر، وہ اندر ہے یہ باہر ہیں، یہ حیدر کرار ہیں۔ اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا۔ پتہ نہیں گل سمجھ آئے کہ نہ سمجھ آئے؟ حیدر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا۔ جب اس نے دروازہ نہ کھولا، حضرت علی پاک نے فرمایا پھر میں خود کھول لوں، پھر میں خود کھولوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود کھول لیں۔ فرمایا مجھے جنہوں نے بھیجا ہے نا انہوں نے فاتح بنا کے بھیج، پتہ نہیں سمجھ آئے گی نہیں سمجھ، فاتح بنا کے بھیجنا ہے، دروازہ کھل جائے گا۔ پھر سنیے ہن مردے تک ہونا، نالے تلوار ہے، نالے مہار ہے، نالے کول ٹال ہے، نالے چنڈا ہے، کتنی چیزیں ہو گئیاں، ہاتھ کتنے، ہن باری آئی دروازے کی۔ آپ کو ایسا جملہ دے جاؤں گا آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ کوئی مسکین آیا تھا، کوئی بات کہہ گیا تھا، آپ نے نا اپنے ہاتھ مبارک سے نا یوں ایک دروازہ کھینچا نا، ایسے کھینچا، دروازہ کھل گیا، دروازے کو اٹھا کے دور پھینکا۔ مرحب سمجھ گیا کہ یہ تو بڑی طاقت والا ہے، یہ تو 40 آدمیوں سے یہ دروازہ اٹھایا نہیں جا سکتا، علی نے سیدھے ہاتھ سے بھی نہیں۔ پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہ سمجھ، 40 آدمی مل کر، طاقتور صحت مند جوان مل کر اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے۔ علی نے ایک ہی ہاتھ سے، سیدھے نال بھی نہیں، الٹے ہاتھ سے اس دروازے کو یوں پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیا۔ پھینکا تو سامنے مرحب ہے۔ پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کلیم بھائی جملہ سمجھ آئے، نعرہ آپ نے لگانا ہے، اس کے بعد بات میں کرتا رہوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا مرحب وہ خواب یاد ہے؟ سبحان اللہ، آپ نہیں سمجھے، میں پھر کہتا ہوں مرحب وہ خواب یاد ہے؟ اس نے کہا کون سا؟ فرمایا وہ جو تم نے خواب میں دیکھا تھا، شیر تمہیں چیر پھاڑ رہا ہے، تم جنگل کا شیر سمجھتے تھے، آپ
ہاتھ کھڑا کر کے اب نعرہ لگائیں گے نا. تم جنگل کا شیر سمجھتے تھے جو تمہیں چیر پھاڑ رہا تھا. اس کی تعبیر یہ نہیں تھی کہ کسی جنگل میں جاؤ گے تو شیر چیر پھاڑ دے گا. اس کی تعبیر علی حیدر کرار ہے جو جنگل کا شیر نہیں خدا کا شیر ہے. سبحان اللہ. سپر پاور وہ جنگل کا شیر نہیں, وہ خدا کا شیر ہے. مرحب. وہ خواب یاد ہے؟ اب وہ بڑا عرصہ پہلے خواب آیا تھا. اس کے ذہن میں فوراً وہ واقعہ گھوما کہ ہاں میں نے خواب دیکھا تھا. کہا دیکھا تھا نا جی, دیکھا تھا. فرمایا تعبیر آ گئی, تعبیر آ گئی ہے, تمہیں شیر چیرنے پھاڑنے کے لیے آ گیا. اس نے کہا اچھا تم ہو؟ فرمایا میں انا حیدر کرار, میں حیدر کرار ہوں جو اپنے شکار پہ پڑ کے حملہ کر کے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اس نے کہا میں مرحب ہوں. آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب خیال کیجئے گا, دروازہ پھینک دیا. تلوار, مہار, ڈھال, ذرا بولے نا سبحان اللہ. تلوار, مہار, ڈھال, اور اس کے ساتھ ساتھ دروازہ وہ تھا جو پھینک دیا. ہاتھ مبارک پہ جھنڈا ہے. تلوار کا بس ایک ہی وار کیا نا, صرف ایک وار کیا. مرحب کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اس وقت مرحب کو سمجھ آئی یہ خواب کی تعبیر تو حیدر کرار تھے. میرے آقا کریم کے غلاموں, مجھے یہ بتائیے جس حیدر کرار کی یہ شان اور طاقت ہے, اس حیدر کرار کے آقا کی شان اور طاقت کیا ہوگی؟ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. جن حیدر کرار کی یہ شان اور طاقت ہے, وہ دیکھیے نا حضور علیہ السلام کے میدان بدر میں, ذرا بولے نا سبحان اللہ. میدان بدر میں جاتے ہیں, میدان بدر میں تشریف لے گئے تو کل 313 صحابہ کرام ہیں اور دوسری جانب 1000 کے قریب کفار ہیں. اب دونوں فوجیں میدان بدر میں پہنچ چکی ہیں. صحابہ کرام پریشان ہیں کہ ہم تو تھوڑے سے ہیں اور یہ کتنے زیادہ, ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. محترم قاری محمد وقار صاحب توجہ چاہوں گا, یہ تو کئی گنا ہم سے زیادہ ہیں. صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا میدان بدر میں ایک چکر نہ لاویے, میدان بدر کا ایک چکر نہ لگا لیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جس طرح چاہت اور تمنا ہم حاضر ہیں. سرکار دو جہاں سمجھ گئے تھے, بھانپ گئے تھے کہ میرے صحابہ پریشان ہیں کہ یہ کافر اتنے زیادہ ہیں اور ہم کتنے 300, بولو 313, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ وہ تو 1000 سے بھی کہیں زیادہ نظر آتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام میدان بدر کا چکر لگانے کے لیے نا صحابہ کرام کو ساتھ لیتے ہیں. قبلہ علامہ محمد ندیم رضوی صاحب سرکار کے دست مبارک میں لاٹھی پکڑی ہے, یوں لاٹھی پکڑی ہے. لاٹھی مبارک لے کر آپ جا رہے ہیں, میدان بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں. علامہ قاری محمد رشید صاحب مدد اللہ علی, آپ لاٹھی پکڑے جا رہے ہیں. سرکار چلتے میں کھڑا ہو کے کہوں گا میرا اپنا ذوق ہے, آپ کو آواز ضرور آ جائے گی مائک ہو یا نہ ہو. سرکار نے چلتے نا لاٹھی ایک جگہ یوں کر دی. ایک کافر کا نام لیا, فرمایا او فلانا کافر جرا ایتھے ماریا جیسی ہے. جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی. ہاتھ مبارک میں لاٹھی مبارک ہے, نشان لگا دیا یہاں کافر مارا جائے گا. صحابہ کرام نے نا عرض کی آقا مارا جائے گا؟ فرمایا کہہ جو دیا ہے. اور سنیں ایک جملہ سن لیں پھر آگے چل جاتا ہوں, وقت ظاہر بہت کم ہے. سرور دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کے غلاموں, اس جملے کو ذرا سنبھالیے گا کہ جب جنگ بدر میں میدان بدر میں کفار کے ساتھ مقابلہ جاری تھا نا, تو بعض صحابہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے تھے, توجہ رکھیں سارے, پٹھواری جاخڑ لگا, آگے بڑھتے تھے کہ ہم اسے قتل کر دیں. ہم یوں تلوار اٹھاتے نا, یوں کہ زور سے تلوار ماریں گے, یوں اٹھائی تلوار. فرماتے ہیں بھائی دانیال صاحب سنیں جی, ایمان تازہ کرے ہو. فرماتے ہیں یوں تلوار اٹھاتے ہیں نا کہ اس کی گردن پہ ماریں, اس کی گردن اڑا دیں. فرماتے ہیں کہ ابھی تلوار اس کی گردن کے قریب پہنچتی نہیں تھی, گردن پہلے ہی اڑ جاتی تھی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
تلوار اٹھائیے یوں زور لگانے کے لیے تاکہ زور سے تلوار کا وار کریں گے. فرماتے ہیں یوں تلوار کا وار کرنے کے لیے تلوار پیچھے ہٹا کے نا زور سے کہ کافر کی گردن پہ ماریں گے, اس کی گردن اڑائیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہمارے ساتھ آج ایسا ہوتا رہا, تلوار ابھی کافر کی گردن تک پہنچی نہیں اور گردن پہلے ہی اس کے جسم سے الگ ہو جاتی تھی. حضور یہ کیا تھا, یہ کیا تھا؟ کیا تلوار میں کوئی کمال ہے یا کوئی اور کوئی معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم زیادہ کافروں کو دیکھ کر ڈر گئے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل فرما دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیے تھے. اور میرے صحابہ جس طرح تم نے مجاہدین کا لباس پہنا ہے, فرشتے آج مجاہدین کا لباس پہن کر آئے ہوئے تھے. اونچی آواز سے, اونچی آواز سے آقا ہم ہاتھ ابھی تلوار ایسے اٹھاتے تھے, کافر کی گردن پہلے اڑ جاتی تھی. فرمایا فرشتے تم سے پہلے اس کی گردن اڑا دیتے تھے. صحابہ کہنا تم ڈر گئے تھے نا کہ وہ زیادہ ہیں, وہ زیادہ ہیں, وہ دیکھ کے ڈر گئے تھے. اللہ کریم نے تمہارے لیے چوتھا سپارہ ہے 5 ہاتھ. ایک بار آخو سبحان اللہ. عبدالقدیر بھائی سنیے گا, ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, ایک فرشتہ اگر چاہے نا تو ساری زمین کو اس طرح اپنی ایک ہتھیلی پہ اٹھا سکتا ہے. ساری زمین کو, یہ پہاڑوں سمیت, یہ دریاؤں صحراؤں سمیت ایک فرشتہ اپنی ہتھیلی پہ اٹھا سکتا ہے. گل سنو, ازمی بو لوکیے دا کافر بو پارے سے, پتہ نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی. بس فرشتے آئے ہیں اور اسلحہ لے کر آئے. واہ واہ واہ, آسمانوں سے بھی تلواریں لے کر آئے. پتہ نہیں آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا. صحابہ کرام تو گھروں سے لے کے آئے تھے نا, فرشتے آسمانوں سے لے کے آئے تھے. مجاہدین کی وردی پہنی 5000 فرشتے تشریف لائے تھے. اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی نا, جنگ ختم ہو گئی, توجہ سے ایک جملہ سنیے محترم علامہ محمد ندیم رضوی صاحب. حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا جنگ ختم ہو گئی, جنگ ختم ہو گئی, کافر ہار گئے, مسلمان جیت گئے. ہم نے ابھی تک اپنے لباس نہیں بدلائے, ہم نے ابھی تک اسلحہ نیچے نہیں کیا, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ جب فرمائیں گے, اللہ کریم نے ہمیں یہ حکم دے کے بھیجا ہے, پٹواری چاہا لگا جدو تک او نہ واپس بھیجن تو مڑنا نہیں. او جدو حکم دے سن ہوں واپس چل جاؤ, پھر مڑے, پہلا نہ مڑے. اب آپ کی اجازت کے منتظر ہیں. فرشتوں کے اور بڑے کام ہوتے ہیں, لیکن جملہ آپ نے لے کے سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہنا بڑے کام ہوتے ہیں, لیکن میں کہہ دوں سب سے بڑا کام تو حضور کی غلامی ہی ہے. توجہ قائم رکھیے گا, یہ بہت بڑا کام ہے. صرف اس کی نا اس جدید دور میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ غلامی رسول کتنا بڑا کام ہے. اور ویسے الحمدللہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, ہم بیٹھے تو ابھی بھی غلامی رسول میں ہے نا. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ, ہم ابھی بھی تو حضور کی غلامی میں ہی بیٹھے ہیں. میرے محترم کریم بھائی, حضور کی غلامی ہی میں آپ کو عشق مصطفیٰ سے معمور ثناخوانی سنا رہے تھے. میرے آقا کریم کے غلاموں, آج کے اس دور کی اہم ترین ضرورتوں میں سے یہ ضرورت ہے الحمدللہ وحدہ, کہ اس اللہ ایک کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. بس ایک اللہ ہے. ذرا وہ اچھا جا بولے, ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. والصلاۃ, یہ خطبہ ہے, والصلاۃ والسلام, اور درود و سلام ہو. والصلاۃ والسلام, درود ہو اور سلام ہو, علی من لا نبی بعدہ, اس نبی پر جن کے بعد اور کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے, جس کے بعد اور کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے. بس آج کے اس دور کی یہ اہم ترین ضرورت ہے, اور اس عقیدے کو یاد کر لیں, اللہ ایک ہے اور حضور علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. میں تاکہ میں آپ شرم ایسی تو سن اپنا
انداز ہے ہمارا اپنا انداز ہے نا, ذرا مسکین جا بندہ ہے. کچھ باتیں میں مائک پہ کہہ لوں, پھر آپ سے میں مائک سے ہٹ کے بات کروں گا. کریم بھائی سنیے گا, حضور علیہ السلام نہ فرمان ہے, یہ مسئلہ بھی نالے سنی بھی نہیں قبلہ آپ کی اجازت سے. فرمان ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو سیدھا پاؤں داخل کرو. اتنی گل تو سارے ہی پتہ ہی ہے, بچے کی ویسے بچے کی بھی پتہ ہی ہے. مسجد جاؤ تو کیڑا پیر سیدھا, باہر آؤ تو الٹا, بس اتنی جی گل ہے. توجہ رکھے, مسجد میں داخل ہو تو کون سا قدم سیدھا, باہر آئے تو الٹا, بس بات سمجھ آ گئی. اب اسی بات کو لیں, جب باتھ روم میں جانا ہو نا, باتھ روم میں تو الٹا قدم پہلے رکھنا ہے. کون سا؟ الٹا. اور جب باتھ روم سے باہر آئے نا کہہ دیں کون سا؟ سیدھا. یعنی مسجد کے بالکل الٹ. مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھا قدم, باتھ روم میں داخل ہونا ہے تو الٹا قدم, مسجد سے باہر آنا ہے تو الٹا قدم, باتھ روم سے باہر آنا ہے تو سیدھا قدم. اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہونے کا, توجہ رکھے, اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہونے کا اور مر جائے باتھ روم کے اندر, میں ادھر نہیں کہتا نا, میں ذرا کچھ اپنا مزاج بھی ہے. کریم بھائی اب جملہ سنیے گا. فرمایا مسجد میں سیدھا قدم, باتھ روم میں الٹا قدم. آگے آج کی سائنس پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ ویسے سائنس نہ بھی کہتا بھی, سرکار کا فرمان تو ہے ہی ہے نا. سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی سیدھا قدم اٹھائے, چلنے کے لیے سیدھا قدم اٹھائے, اور اسے اگر موت آ جائے, حاضر ہو کے سنیں, یاسر بھائی سنیں ذرا, سیدھا قدم اٹھائے اسے موت آ جائے تو وہ گرے گا. ظاہر موت آ گئی, وہ گرے گا, لیکن نہ وہ ادھر گرتا ہے نہ وہ ادھر گرتا ہے. جس نے سیدھا قدم اٹھایا تھا وہ منہ کے بل گرتا ہے. جملہ غور سے سنیں, جس نے سیدھا قدم اٹھایا تھا وہ منہ کے بل گرتا ہے. مسجد میں داخل ہو رہے تھے, موت آ گئی ہے, نہ ادھر گریں گے نہ ادھر گریں گے. مسجد میں قدم سیدھا رکھ رہے تھے, منہ کے بل گریں گے. سائنس کہتی ہے اگر کوئی الٹا قدم اٹھائے اور اسے موت آ جائے, وہ جب گرے گا نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا, وہ پشت کے بال پیچھے کی جانب گر جائے گا. توجہ رکھیے, میرے حضور کی ایک سنت کا یہ بات آدھی رہ گئی. میرے آقا کی ایک سنت پہ عمل کا یہ کمال ہے کہ مسلمان کو باتھ روم کے اندر موت آ سکتی نہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ باتھ روم سے باہر نکلے گا نا, سیدھا پاؤں اگر باہر نکالا ہے, موت آ گئی, باہر کیسی ہے اندر, پتہ نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ. موت آنی سی آ گئی نا, کتھٹ ایسی باہر یا اندر, کیونکہ سیدھا قدم اٹھایا وہ باہر گرے گا. اب سنیں, وہ باتھ روم کے اندر داخل ہو رہا تھا, قبلہ توجہ چاہوں گا, باتھ روم کے اندر داخل ہو رہا تھا, الٹا قدم اندر رکھ دیے. توجہ رکھے, الٹا قدم باتھ روم میں رکھا, موت آ گئی, کہاں گرے گا؟ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. وہ باتھ روم میں نہیں گرے گا, وہ پھر باہر گرے گا. جو مسجد میں داخل ہو رہا تھا, سیدھا قدم مسجد میں رکھا ہے, موت آ گئی, گرا ہے, وہ مسجد کے اندر گرے گا. مسجد سے باہر آ رہا تھا, الٹا قدم باہر نکالا ہے, موت آ گئی, وہ منہ کے بل نہیں گرے گا, وہ پشت کے بل مسجد میں گر جائے گا. اور حضور کی اس نبی کی ایک سنت میں یہ کمال ہے, بندہ مسجد کے اندر گرے گا, بندہ باتھ روم کے اندر نہیں گر سکتا. کوئی دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے اور موت آئے تو باتھ روم میں آئے, اجے بھی تو نبی ہے, وہ یار پتہ نہیں تو صحیح سمجھ آئے گی نہیں سمجھ. تاجدار قدم نبوت, تاجدار قدم نبوت, گستاخ رسول کی ایک کی سزا, گستاخ رسول کی ایک کی سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. میرے آقا کریم کے غلاموں, ایک سنت کا یہ کمال ہے. جن کی ایک سنت کا یہ کمال ہے, ان کی اپنی ذات کا کیا کمال ہوگا, وہ خود کتنے کمال والے ہوں گے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ وحدہ, تعریف اس اللہ کی جو ایک ہے, اور درود و سلام اس نبی